صاحب اگلا سوال حیدرآباد سے جہان زیب علی پوچھتے ہیں کہ بچے کارٹون سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اس لیے انہیں والدین کارٹون دکھاتے ہیں، لیکن برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں کہ بچوں کو کارٹون دکھانا شرعاً کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے ایسی مخلوق خدا ہیں کہ جن کو جناب جو آپ جس رستے پہ لگائیں گے نا وہ لگ جائیں گے۔ اب ان کو ہٹانا بڑا مشکل ہوگا۔ اگر تو ضرورت بن جائے، کوئی مجبوری بن جائے، ان کو سیکھنا سکھانا مقصود ہو اور با ادب بنانا مقصود ہو۔ کارٹون اگر ایسے ہوں جناب جن کے اندر میوزک چل رہا ہو اور جناب ان کے اندر لغویات پر مبنی کوئی باتیں ہوں، ایسے ہی لڑائی جھگڑے والی باتیں، جناب بندوقیں چلائی جا رہی ہیں اور جناب ڈانس کیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ غیر شرعی معاملات جو ہیں، اگر تو ایسی چیزیں ہیں تو پھر ان کا دکھانا ان کو جائز نہیں ہے۔ لرننگ کے لیے آپ کوئی اور عمل کر سکتے ہیں، تاہم اگر واقعتاً ان کے اندر کوئی سیکھنے سکھانے والا معاملہ ہے تو اس کی شرعی اجازت ہے۔ لیکن یاد رکھیں آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامک چینل جو ہیں انہوں نے کچھ کارٹون متعارف کروائے ہیں جن کا مقصد بچوں کو جناب لغویات سے بچانا اور ادب سکھانا ہے۔ تو ایسے کارٹون اگر ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاہم تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھیں، بچوں کو جناب لغویات سے بچائیں۔ اگر انہوں نے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں کہ ایک بچی سی چھوٹی سی بچی تھی، تو اس نے دیکھا ایک شادی ہو رہی ہے، تو کچھ دیر گزری نا تو کہنے لگی ماما یہ منڈپ کب لگے گا؟ تو اس نے کہا بیٹا یہ منڈپ تو نہیں، کہتی یہ کیسی شادی ہے کہ اس کے اندر منڈپ ہی نہیں لگا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس بچی نے جناب کارٹونز کے اندر یا کسی بھی جگہ پر میڈیا کے اوپر ایسی چیزیں دیکھیں کہ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ منڈپ لگتا ہے تو جناب یہ شادی ہوتی ہے۔ تو اب اس نے کہا جی وہ 7 پھیرے کب لینے ہیں؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ ہمارے بچے جناب ہمارے پاس ہونے کے باوجود آج کل قید ہو چکے ہیں، اغوا ہو چکے ہیں، کڈنیپ ہو چکے ہیں۔ تو ان تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بچوں کو ایسا ماحول فراہم کریں کہ جناب بچے با ادب بنیں، کہیں بے ادب نہ بن جائیں۔ ہم ادب سکھانے کے لیے آپ ایسا معاملہ کر سکتے ہیں، اگر اس کے اندر فضولیات ہوں تو پھر اجتناب ضرور۔ جی مفتی صاحب، ایک بھائی نے اپنا اور شہر کا نام ظاہر نہیں کیا اور پوچھتے ہیں کہ میں ایک ہفتے کے لیے عمرہ پر جانا چاہتا ہوں، تو کیا مجھے قصر نماز ادا کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی بندہ اپنے شہر کے مضافات سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کے لیے قصر نماز کرنا ہی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ عمرہ شریف پہ جاتا ہے تو ظاہر ہے آپ ایک ہفتے کے لیے عمرہ پر جا رہے ہیں، تو 15 دن سے کم کی اگر کسی جگہ پر قیام کی نیت کی جائے تو ایسے حالات کے اندر نماز قصر ہی ادا کرنا ہوتی ہے۔ بعض فقہا نے یہ بھی لکھا کہ جب بندہ حج پہ جاتا ہے نا تو حج پہ جاتے ہوئے بھی چونکہ ہر جگہ پر اس کا قیام 15 دن سے کم ہی ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر وہ تمام حالات کے اندر مسافر ہی ہوگا، اس کو قصر نماز ہی ادا کرنا ہوگی۔ اگر بالفرض آپ 21 دن کا پیکج لے کر گئے، مثال دے رہا ہوں، تو آپ نے جناب 14 دن گزارے مثلا مکہ شریف میں، اس کے بعد پھر جناب آپ مدینہ شریف گئے، وہاں بھی 14 دن سے کم کا قیام تھا، واپس آئے یہاں پر پھر بھی کم قیام تھا 15 دن سے، تو ان تمام تر معاملات کے اندر آپ جناب مسافر ہوں گے۔ اگر آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو مکمل ہی نماز پڑھنا ہوگی امام صاحب کے ساتھ، اور اگر آپ نے جناب جماعت سے نماز نہیں پڑھی، علیحدہ پڑھی اکیلے، تو ایسی صورتحال کے اندر ظہر کے 4 ہیں اس کو 2 کر کے پڑھیں گے فرائض کو، عصر کے 4 ہیں اس کو جناب آپ 2 کر کے پڑھیں گے، عشاء کے 4 ہیں ان کو 2 کر کے پڑھیں گے، مغرب کے 3 ہیں تو ان کو 3 ہی پڑھنا ہے، اور فجر کے 2 ہیں تو ان کو 2 ہی ادا کرنا ہے۔ یہ قصر جو ہے یہ صرف فرائض کے اندر ہوتی ہے، سنن اور نوافل کے اندر قصر نہیں ہو۔ اگر امام کے پیچھے وہ پڑھنا چاہیں تو؟ امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے تو مکمل نماز ادا کریں گے۔ امام صاحب کے پیچھے یہ نہیں کہ جناب آپ 2 پڑھیں اور سلام پھیر دیں، یہ طریقہ غلط ہوگا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، اگر آپ دوران سفر کہیں امامت کرواتے ہیں، ہو جاتا ہے ایسا معاملہ، خاص طور پہ عرب ممالک کے اندر جب کوئی بندہ ایک نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا، یا 2 بندے کھڑے ہو کے جناب نماز ادا کر رہے ہوں جماعت کے ساتھ، تو ہوتا ہی ہے کچھ دیر کے بعد دیکھا جاتا ہے جناب لمبی قطار لگ جاتی ہے۔ تو اگر آپ مسافر ہیں،
اور آپ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ نے قصر پڑھانی ہے جناب، آپ 2 پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، اور بقیہ جو پیچھے لوگ مقیم ہے وہاں پر جو مسافر نہیں ہیں وہ جناب اپنی بقیہ نماز وہیں سے شروع کر کے اپنی مکمل نماز ادا کر لیں گے۔ اگر امام کو یاد نہیں رہتا وہ، یا پھر عام آدمی کو یاد نہیں رہتا، وہ 4 رکعتیں پڑھ لیتے 2 کی جگہ، تو اس کی نماز ہو جائے اگر گی؟ 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو اس کو شریعت نے اسات کے زمرے میں لیے۔ مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کے درمیان ایک درجہ ہوتا ہے جس کو اسات کہتے ہیں، یعنی شریعت کہتی ہے اس نے برا عمل کیا ہے، نماز تو اس کی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر نا کفران نعمت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت اس کو عطا کی تھی، تحفہ عطا کیا تھا اور یہ بھول کے ناشکری، کیا ایسا تو؟ اگر بھول کے کیا تو بہرحال نماز ہو جائے گی۔ جی مجھ سے اب اگلا سوال، ایک بہن نے اپنا اور شہر کا نام نہیں بتایا، وہ پوچھتی ہیں کہ میں نے اللہ کو گواہ بنا کر اپنی مرضی سے نکاح کر لیا تھا، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ اس کے بعد میرے گھر والوں نے میری شادی 14 سالہ لڑکے سے کر دی جو مجھ سے 14 سال چھوٹا ہے، اس لیے میں اسے قبول نہیں کر سکی اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ اب میرے گھر والے چاہتے ہیں میں واپس چلی جاؤں، لیکن میں اس شادی کو نہیں مانتی، جس سے اللہ کو گواہ بنا کر نکاح کیا تھا اسی کو اپنا شوہر مانتی ہوں۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا مسئلہ بڑا گمبھیر سا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو آلہ ہے نا، ایک موبائل فون جس کو کہا جاتا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے بھی بڑی احتیاط کریں۔ اب ظاہر ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر نکاح کیا تھا، یہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ فون کا ہی کمال ہے، ورنہ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی جناب خاتون جا رہی اور ایسے ہی بیٹھ کے کہیں جی نکاح کر لو اللہ کو گواہ بناتے ہوئے۔ یہ معاملات ایسے بہت زیادہ سننے میں آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ خاتون کی صرف اکیلی کی عزت نہیں ہوتی بلکہ اس کی عزت کے ساتھ، اس کی نگاہوں کے ساتھ، اس کی پوری باڈی کے ساتھ اس کے پورے خاندان کی عزت شامل ہوتی ہے۔ کوئی بھی معاملہ کرنے سے پہلے اپنے خاندان کو یاد رکھنا اور سب سے بڑھ کے خوف خدا ہونا چاہیے کہ ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور ہم نے اس کے بارے میں جواب دینا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں جی، اگر کسی بندے نے، کسی خاتون نے اگر تو اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کہیں درمیان میں گواہ نہیں تھے، لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے تھے یا فون پہ بات کر رہے تھے، اللہ نہ کرے کوئی فون پہ بات ایسے کوئی بےہودہ قسم کی باتیں کریں، تو بہرحال اگر کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا اور کہا جی ہم نے آپس میں نکاح کر لیا، تو ایسی صورتحال کے اندر نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانا یہ شرعاً اس معاملے کے اندر جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نکاح تب منعقد ہوگا، نکاح کے لیے گواہ شرط ہے کہ جب وہ جو جتنے بھی شریعت نے مقرر کیے ہیں 2 گواہوں کی موجودگی میں جب ایجاب و قبول کیا گیا تب نکاح منعقد ہوگا۔ اور اگر اس حدیث کو دیکھیں کہ کسی خاتون نے اگر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، اگر اس حدیث کو مد نظر رکھیں پھر تو جناب معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ بہرحال اگر خاتون جو آزاد ہے، عاقلہ ہے، بالغہ ہے، کف کے اندر نکاح کر لے گواہوں کی موجودگی میں، اس کا نکاح شرعی طور پر نافذ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے اور بغیر کسی گواہوں کے کیا گیا نکاح نہیں ہوتا۔ اگر تو جناب آپ نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر